بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان میں پی ایس ایل کے میچ ہو رہے ہیں، بڑی اچھی خبر ہے۔ پاکستان میں انٹرنیشنل کھلاڑی آ رہے ہیں اور اس سے پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ پی ایس ایل بھی شروع ہوا اور اس طرح کے اگر پازیٹیو اقدامات شروع ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا لیتی ہے۔ یہ دہشت گردی پی ایس ایل کے میچز کے شروع ہوتے ہی پہلے سے ہی بلوچستان میں خاص طور پر واقعات ہوئے، کے پی کے میں واقعات ہوئے، خود پنجاب میں یہاں لاہور میں بھی ایک واقعہ ہوا اس طرح کا۔ تو یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ؟ جب بھی پاکستان کو ٹیک آف کی پوزیشن لیتا ہے اسی وقت یہ مسائل سر اٹھا لیتے ہیں۔ بلوچستان کا مسئلہ ہے تو شروع سے ہی بڑا سنگین مسئلہ ہے، لیکن کبھی اس کی شدت میں تھوڑی کمی محسوس کی جاتی ہے، لیکن کبھی پھر بڑھ جاتا ہے۔ یہ داخلی سیاست اچانک بھڑک اٹھی ہے، ایک بار پھر ابال آ گیا اس میں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں حکومت کے خلاف۔ حکومت نے خود جلسے شروع کر دیے ہیں۔ اپوزیشن کے جلسے تو ہم سنا کرتے تھے، اب حکومت نے بھی جلسے شروع کر دیے ہیں۔ یہ عدم استحکام کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بلوچستان کا اصل مسئلہ ہے کیا؟ گوادر کا مسئلہ کیا ہے؟ سی پیک کے حوالے سے کیا چیلنجز ہمیں درپیش ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم ان امور پر بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں سید ناصر علی شاہ صاحب نے۔ سید ناصر علی شاہ صاحب بڑے ایکسکلوسیو آدمی ہیں، بلوچستان سے تشریف لائے ہیں، سابق ایم این اے ہیں اور بی این پی مینگل کے رہنما ہیں۔ بڑی لگی لپٹی رکھے بغیر باتیں کرتے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ آج کے پروگرام میں شاہ صاحب کا ان تمام امور پر ہم تجزیہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ویلکم، خوش آمدید شاہ صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا جی۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے بی این پی مینگل کو جوائن کیا تھا، کیا سوچ کر جوائن کیا تھا؟ پیپلز پارٹی میں آپ کا ایک کیریئر رہا، اس کے بعد بی این پی میں آئے۔ بی این پی اس وقت حکومت کی اتحادی جماعت ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ بھی حکومت کا حصہ ہی ہیں۔ تو کیا سیٹسفائی ہیں اس وقت تک آپ حکومت کی کارکردگی سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو انیب صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے سچ ٹی وی پہ مجھے بلایا ہے۔ پہلے تو یہ کہوں آپ کو کہ سچ بولنا اور سچ کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہے۔ سچ سننا اس سے بھی مشکل ہے۔ پاکستان میں سچ سننا اس سے بھی مشکل ہے۔ اگر ہم سچ بولتے اور ہم سچ سننے کے قابل ہوتے تو آج ہمارے ملک ایک اور ملک ہوتا۔ آپ دیکھتے کہ شاید اس خطے میں آپ کو نہیں ملتا، مگر چونکہ ہم نے سچ کو چھوڑ دیا ہے، پتہ نہیں کیوں، یعنی جھوٹ سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ حالانکہ جھوٹ سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں ہے۔ سچ آپ کو عزت بھی دیتا ہے، لوگ آپ کی عزت بھی کرتے ہیں، اور پوری دنیا آپ کا عزت کرے گا اگر آپ سچ کہیں گے۔ ٹھیک۔ اور خاص کر ہماری جو عوام ہے نا، وہ سچ چاہتا ہے کہ بھئی ہم سچ بولیں۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، آپ نے سچ ٹی وی پہ بلایا اور یہاں پر میں مدعو ہوں۔ جس طرح آپ نے اب فرمایا کہ پاکستان کے بارے میں آپ نے کہا، اور خصوصاً آپ نے کہا کہ آپ نے بی این پی مینگل کیوں جوائن کی، اور بی این پی مینگل کیا حکومت کا حصہ ہے یا حکومت کی حصہ نہیں۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ٹی وی بھی آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم تو حصہ نہیں رہے ہیں اس کے، مگر شروع میں ہم اسی حصہ تھے۔ اب ایسا نہیں ہے۔ جس وقت عمران خان صاحب نے مذاکرات کی جناب سردار اختر مینگل کے ساتھ، اور انہوں نے ان کا 6 نکات یا مطالبات تسلیم کیا، جس میں شاہ محمد قریشی بھی تھا اس طرف سے، اور جہانگیر ترین وغیرہ بھی تھے اس میں، مگر وہ الیکشن 2018 میں 25 جولائی کو ہوا ہے غالباً۔ جی۔ کچھ دن بعد اس کا کسی چینل نے مجھ سے پوچھا، شاہ جی آپ کے نظر میں کیا یہ مطالبات اور جو منظور پیش کیا گیا ہے موجودہ حکومت کو،
کیا یہ منظور ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، یہ اس کی بس کی نہیں ہے، پرائم منسٹر کے بس میں نہیں ہے. پرائم منسٹر کی بس میں نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں ہمارے جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا آتے ہیں وہ آزاد نہیں ہے سر. سب سے جمہوریت میں سب سے پہلی چیز آتی ہے آزادی. جب آپ آزاد ہوئیں گے تو آپ آزاد ڈیسیشن لیں گے، آپ آزاد فیصلہ کریں گے، ملک کی مفادات میں، ملک کی عوام کے مفادات میں، ذات کے مفادات میں نہیں، ملک کے مفادات میں. مگر یہاں اور سچویشن ہے. تو میں نے کہا یہ ان میں کون سا ایسا مطالبہ تھا زیادہ جو مشکل تھا پرائم منسٹر کے لیے اس کو ماننا؟ ویسے تو ایگری تو تقریباً تو مطالبات جو تھے وہ اتنے سخت نہیں ہیں. ہم نے تو مجیب الرحمان کے بھی نہیں مطالبات نہیں مانے. زیادہ پاکستان گنوا دیا ہم نے، چلا گیا، دیٹس آل فنشڈ. ابھی وہ بنگلہ دیش بن گیا. ہم یہی نہیں چاہتے ہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی مطالبات دیکھو، مطالبات کو ڈسکس کرو، مطالبات کو بیٹھ کر اس کو غور کرو، اس پہ ریوزٹ کرو کہ مطالبات میں ہے کیا. اگر خدا نخواستہ مطالبات میں آزادی ہے، علیحدگی ہے تو وہ اور بات، آپ نہ مانیں. ٹھیک. مگر اگر مطالبات میں حقوق ہے اور عوام پاکستان کے کی ساتھ حقوق ہے، ہے اور پاکستان کے ساتھ ہے، حقوق وابستہ ہے پاکستان کے مفادات کے ساتھ. دیکھو نا منگل صاحب پارلیمانی سیاست کرتے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں. پارلیمانی پارلیمانی سیاست جو ملک کو means مانتا کیا؟ ہے. پاکستان کو ماننا، آئین کو ماننا. آئین کو ماننا، سپریم کورٹ کو ماننا، یہی ہے نا. اس کی سیاست کو ماننا. اس میں کیا رہ گیا؟ کیا قباحت ہے بھائی؟ اس میں اپر کو دیکھو. مگر یہاں پر کچھ قوتیں، انٹرنیشنل قوتیں، وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان ترقی کرے. آپ نے بھی کہا پاکستان پلس پاکستان، وہ کسی مسلمان ملک کو نہیں چاہتے کہ وہ ترقی کرے. ایون سعودی عرب کو نہیں چاہتے کہ ترقی کرے. آپ نے سنا ہوگا سعودی عرب کو کیا کہا ٹرمپ نے کہ اگر ایک ہفتہ میں آپ نے حمایت ہٹا دوں تو ایک ہفتے میں آپ کی حکومت چلی جائے گی. تو مصیبت یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ بھئی مسلمان کے لیے فائدہ کیا ہے، کس کے ساتھ جانا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. اچھا یہ جی بالکل آپ کی بات بالکل. جبکہ وہ نہیں چاہتے ہیں وہ تو ادھر ڈسٹربنس رہے. جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں اس میں ڈسٹربنس رہے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے شام ہو، چاہے یمن ہو، چاہے سعودی، جہاں بھی ہو. مگر ہم ریئلائز نہیں کرتے، ہم مسلمان ریئلائز نہیں کرتے. ہمارے مسلمان کے جو لیڈر صاحبان ہیں جن کے ہاتھ میں حکومتوں کی، ریاستوں کی زمام ہے، باغ دوڑ ہے، وہ اس کو ریئلائز نہیں کرتے کہ یار ہمارے لیے فائدہ مند کیا ہے. شاہ جی جب خاص طور پر تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی تو یہ ایک توقع کی جا رہی تھی اور اطلاعات بھی تھی کہ ان ناراض بلوچوں کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جائیں گے جنہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں یا جو بیرون ملک جا کے بیٹھ کے ہیں اور انسرجنسی کی وہ لیڈ کر رہے ہیں اس کو. تو اس حوالے سے کچھ اقدامات بھی سننے میں آیا تھا شروع میں ہوئے کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں کوئی یا ہو رہے ہیں یا بات کسی نتیجے پر پہنچ رہی ہے؟ فی الحال تو دہشت گردی سے تو لگتا ہے کہ بلیم پھر ادھر ہی جا رہا ہے، بات ان تک کی جا رہی ہے کہ وہی کروا رہے ہیں. سر اس سے پہلے تو آپ ابھی کی بات کر رہے ہیں نا. میں نے اسمبلی آن دی فلور کہا ہے یہ بات. ٹھیک. میں نے آن دی فلور آل پارٹیز کانفرنس جو رکوایا ہے، جس کا سربراہی انہوں نے بابر اعوان کو دی تھی. یا بابر اعوان کو کیا معلوم کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کو بلوچستان سے تعلق ہی نہیں ہے. بلوچستان میں اس کو کہ وہ بلوچستان کا مسئلہ حل کرے. بلوچستان کا مسئلہ تو وہ لوگ حل کر سکتے ہیں جو اس کا تعلق بلوچستان سے ہو یا جو بلوچ عوام کے حقیقی نمائندے ہوں. میں نے اسمبلی میں کیا کہا، میں بھی زبانی کہتا ہوں اس کو. میں نے کہا برائے خدا جو متاثرین ہیں آپ نے اس کو تو دعوت ہی نہیں دی.
جو پہاڑوں پہ چڑھے اس کو تو آپ نے دعوت ہی نہیں دی. ان کو دعوت دیا جائے اور ان بڑے بڑے شخصیات کو، خداور شخصیات کو بلوچستان سے، جن کا تعلق بلوچستان سے ہے اور پاکستان سے، اس اور معاملے ساتھ میں اس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی دعوت دی جائے. اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہوئی؟ سر انہوں نے کتنے، میں نے کہا آل پارٹیز کانفرنس آپ بلا رہے، آپ کس کے ساتھ بات کریں گے؟ ان کے ساتھ بات کرنے کا ہم نے تو بات کرنی ہے بلوچستان کا مسئلے کو حل کرنا ہے نا. جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، یہ پہاڑ پہ پہلے کیوں چڑھے؟ ہمارے زمانے میں 1970s میں یہ لوگ مانگتے تھے صوبائی خود مختاری، ٹھیک، جس کو رنگ دیا جاتا تھا کہ یہ علیحدگی کا. علیحدگی چاہیے. صوبائی خود مختاری اور چیز ہے. یہ بھی میں نے اسمبلی میں کہا، میں نے کہا جناب وزیر اعظم صاحب، جناب ہماری پیپلز پارٹی کی حکمران، آپ آج بلوچستان سے معافی مانگ رہے ہو کہ میں بلوچستان سے معافی مانگتا ہوں، آصف ہم نے زرداری زیادتی صاحب کی نے. ہے. ہاں. یہ غلط کہتے یہی تھا نا. مگر کیا آج سے 37 سال پہلے جس وقت صوبائی خود مختاری لوگ مانگ رہے تھے، آپ نے کہا کہ اس کو غداری، یہ غدار ہے. خان عبد الولی خان وہ کہتا تھا کہ صوبہ سرحد کا نام انگریز نے رکھا ہے، سرحد. بھائی اس کا نام ہے سرحد کو، جیسے سندھ ہے، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، کوئی نام رکھو جس سے وہ کم سے کم یار پشتون کا تو ترجمانی کرے. صحیح. آپ کہتے تھے کہ یار یہ بھی غدار ہے. ابھی میرے سمجھ میں نہیں آتا پریزیڈنٹ صاحب کہ آج آپ کہتے ہیں یہ غداری نہیں ہے، کے پی کے ٹھیک ہے. شاہ ہاں؟ جی یہ اور مجھے بلوچستان کو آپ کہتے ہیں کہ یار بلوچستان کو خود مختاری، صوبائی خود مختاری ہم دیں گے. اب صوبائی خود مختاری سے وہ آگے بڑھ چکے ہیں. شاہ جی مجھے بریک لینی پڑ رہی ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد یہ گفتگو یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے. جی ایک بار پھر خوش آمدید. بلوچستان سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما جناب سید ناصر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ جی بریک سے پہلے گفتگو آپ کی جاری تھی. میرا یہ سوال تھا کہ کیا ان علیحدگی پسندوں سے مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے اب تک، یا مسئلہ جوں کا تو نہیں، ابھی تک نہیں ہوئی. ہم سر کیوں اپنے کو غلط فہمی میں رکھے؟ وہ علیحدگی چاہتے ہیں، وہ بانگ دہل کہتے ہیں کہ ہم علیحدگی چاہتے ہیں. حکمت عملی پھر ریاست کی کیا ہونی سر چاہیے؟ میرے بات سنیں نا. اب میں بات کر رہا تھا صوبائی خود مختاری کی. ہوں. جب صوبائی خود مختاری مانگتے تھے تو آپ دے دیں گے صوبائی خود مختاری. اور تو کا نام آپ چینج جمہوریت کرتے تھی، ہیں. این جمہوریت تھی. سر دیکھو صوبائی خود مختاری یار ہمارے وسائل پر حصہ، ہاں جمہوریت کا بیسک ہے. پاکستان کا بھی حصہ ہو. بالکل. ہر پاکستان سے علیحدہ تو بلوچستان نہیں ہے نا. ہمیں بولتے ہیں وہ کام کرنا چاہیے جو شروع میں اس کا جو غلطی ہے نا اس کا ازالہ کرنی چاہیے. ہم نہیں کرتے ہیں. ریاست باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے. ریاست اپنے بچوں کو، بچے اس کے بگڑ جاتے ہیں. جیسے گھر میں ہوتا ہے یار، ایک بچہ بگڑ جاتا ہے، باہر چلے جاتا ہے، اب شاہ جی اس کو آپ پیار کرو. اس وقت شاہ جی ریاست کے پاس یہ آپشن ہے، ریاست اور اس کے تمام سٹیک ہولڈرز کے پاس یہ ابھی موقع ہے کہ یہ مسئلہ حل کیا جا اب بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. کون بولتے نہیں ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی کام ایسا ہے جو نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں دنیا میں کوئی ایسی کام جو سیاست میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کرنا تو ریاست بھی چاہ رہی ہے یہ مسئلہ. غلطی دونوں طرف سے. ٹھیک. غلطی اب کہا ہے کہ ایک طرف سے نہیں ہے، دونوں طرف سے. اگر ایک طرف سے تشدد استعمال کیا جاتا ہے تو دوسری طرف سے بھی وہ نرمی نہیں برتی جا رہی. نرمی ہونی چاہیے یار. نرمی اگر آپ نہیں کریں گے، میں نے پہلے کہا آپ کو، اور سنجیدہ، مخلص اور اسی مٹی کے لوگوں کو شامل کرنا چاہیے. مٹی کے لوگوں کو شامل کرو، پاکستان کے لوگوں کو بھی شامل کرو یار. کہ بھیگے کے لوگوں کو شامل کرو، پنجاب کے لوگوں کو شامل کرو، سندھ کے لوگوں کو شامل کرو. کیا وہ پاکستان سے باہر تو نہیں ہے؟ ڈائلاگ ہوئے گی نا بھائی. واٹ مینس بائی ڈائلاگ؟ ڈائلاگ تو یہ ہے کہ ہم کچھ آپ کے سنیں گے، کچھ اپنے پر کہیں گے. ٹھیک. جو بھی ملک کے مفاد میں ہو، جو بھی صوبے کے مفاد میں ہو، بلوچستان کے مفاد میں ہو، بلوچستان کے عوام کے مفاد میں ہو، پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہو. یار ہم پاکستان کے عوام کی بھلائی نہیں چاہتے. اگر ہم چاہتے تو اب آج سے 50 سال پہلے یہ مسئلہ یہ حل ہو جاتی.
سی پیک کے حوالے سے بلوچستان کے عوام کو کیا تحفظات ہیں اور بلوچستان کے خواص کو کیا تحفظات ہیں؟ جب میں خواص کی بات کرتا ہوں تو سرداروں کی بات سمجھیے۔ یار میں نہ خواص کی بات کروں گا نہ عوام کی بات کروں گا، میں اپنی بات کروں گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے میں ریاست کے اداروں کو، حکومت کو، اس پارلیمان کو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ یار آپ خدا کے لیے اگر پاکستان کی ترقی چاہتے ہو نا، آپ ایران سے تعلقات برقرار رکھو، تیل لے اس سے پائپ لائن کے ذریعے، گیس لے اس سے پائپ لائن کے ذریعے، بجلی لے اس کے لیے بلوچستان اور پاکستان کے لیے۔ تو آپ نہ بجلی لے رہے ہو اس سے، نہ تیل لے رہے ہو، نہ گیس لے رہے ہو۔ آج سے 72 سال قبل، 52 سال قبل میرے والد صاحب نے سینٹ میں بل پیش کیا تھا کہ ایران سے پائپ لائن کے ذریعے تیل لیا جائے پورٹ قاسم کے لیے۔ پورٹ قاسم سے آپ فارن ایسٹ کو دیں، وہاں سے آپ اپنی رائٹنگ کما لیں۔ 50 سال میں کتنے کماتے پیسے؟ آج بھی وہی معاملہ ہے۔ رکاوٹ کیا ہے انیف صاحب؟ رکاوٹ امریکہ ہے، عالمی قوتیں ہیں، وہ قوتیں جو پاکستان کی ترقی نہیں چاہتا ہے۔ پائپ لائن ایک دفعہ آپ نے بچا لی تو اب آگے بیچے، اس کی کتنی رائٹی بنے گی؟ بجلی آپ کے پاس ہے نہیں، آپ 45 میگا واٹ لے رہے ہو، گوادر میں لے رہے ہو، آپ اس وقت تفتان میں لے رہے ہو، آپ پورا لے ہو، پاکستان کے لیے لے ہو، پھر آپ گیس لو، اس سے سستا گیس آپ کو ملے گا۔ یہ وہ چیزیں جو بنیادی ضرورات ہے آپ کی یار، لیکن اس کے لیے آپ کو پھر امریکہ کے اتحاد سے نکلنا پڑے گا۔ امریکہ کا سر میں آپ کو دیکھو نہیں، اور یہ ببانگ کے دور، ایک منٹ پلیز، میں ببانگ کے دور آپ کی ٹی وی سے کہتا ہوں، میں پاکستان کے اداروں کو کہوں گا کہ خدا کے لیے امریکہ سے دوستی کا ہاتھ ہٹاؤ۔ جب تک آپ امریکہ سے فاصلے نہیں لوگے آپ ترقی نہیں کرو گے۔ آج ویسے پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا آپ کہ ترقی نہیں کرو گے، اس لیے امریکہ ترقی نے نہیں کرو ہمیں گے، وہ آپ کو ہمیشہ ترقی برسات کرنے چھوڑے گا ہی نہیں تم کو، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یار آپ اچھا ترقی کریں۔ یہ شاہ جی یہ کوشش نہیں ہے پھر؟ ظاہر ہے امریکی بلاک سے نکلیں گے آپ تو چائنا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، روس کے ساتھ آپ کے تعلقات بذریعہ سی پیک کی بہتر ہوں خدا کے بلاک میں جاؤ یار، اللہ کے بلاک میں جاؤ، اللہ سے اوپر ہے کوئی؟ اللہ سے اوپر ہے کوئی؟ لیکن اللہ آپ نے کہتے ہو اللہ اکبر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یار یا تو پھر نماز نہیں پڑھو یار، آپ اذان نہ دو، اس کی تو معنی ہے اللہ اکبر، اللہ سے بزرگ کوئی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ شاہ جی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ فکر انگیز گفتگو جاری ہے، میرے ساتھ رہیے۔ یہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ شاہ جی آپ پاکستان کے ان سیاستدانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور خاص طور پر بلوچستان کے جو گراس روٹ لیول کی سیاست کرتے ہیں اور عام آدمی کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے یا شاید پھیلائی گئی ہے، آپ اس کی ذرا وضاحت فرمائیے گا، کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ یا بلوچستان والے وہ پنجاب سے نفرت کرتے ہیں۔ سر میں بلوچستان نیشنل پارٹی میں ہوں یا نہیں، ہے میرے والد نیشنل عوامی پارٹی میں تھا یا نہیں تھا سینیٹر، جی تھے۔ میں خود پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا تھا، میں نے چھوڑ دیا۔ ٹھیک سر، میں چاہوں گا یہاں ایک جو حقیقت ہے ایک بات کہوں سر، یہ مجھے آپ بتائے کہ یہ پانی اور ہوا یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اور یہ وہ نعمت ہے کہ نہ پانی کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں نہ ہوا کے بغیر۔ میں گیا تھا ایران، ایک ہی دورہ میں نے کیا اپنے پوری دور میں، وہ بھی میڈم اسپیکر کے کیا سے کہ بھئی ایران کا دورہ کریں گے، میں نے کیا۔ وہاں شمران بولتا ہے پہاڑ سے پانی آتا ہے، ٹھیک، کتنا میرے خیال 50 کلومیٹر ہے سر، وہی پانی آ کر تہران کو سیراب کرتا ہے، بچہ صاف پانی آتا ہے وہاں۔ کسی کا مجال ہے کہ کوئی مچھلی پکڑ سکے، کوئی کانٹا ڈال سکے، کشتی تو آپ چھوڑیں، گندگی تو آپ چھوڑیں، وہ برف کا پانی ہے سر۔ آپ کہنا میں یہ کہتا ہوں یہ بے حس حکمران مجبور جو کہہ رہا ہوں، ان کے لیے عوام سب کے ساتھ ایک ہی طرح کا طرز عمل ہے، وہ پنجاب کے ہوں، وہ بلوچستان کے ہوں، وہ سندھ کے ہوں۔ بھائی اس پانی کو یار، میں تو یہ اس ٹی وی پر آپ کا بیٹھ کر بات کر رہا ہوں اور میں اس کا آؤٹ پٹ چاہتا ہوں کہ ہماری پارلیمان کتنا حصہ ہے اس میں، ہماری جو ایم پی اے اور ایم این اے کا اس علاقے کا ہے اس کو کتنا حصہ ہے، وہ کتنے اسمبلی میں جا کر بولے گا
اور یہ ایک بلوچستان کا سیاستدان پنجاب کے مسئلہ کو میں اٹھا رہا ہے. چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ یار کچھ تو شرم کرو خدا کے لیے. میں ہاتھ جوڑ کر تم کو بولتا ہوں. اچھا شاہ جی، اب یہ جو دیگ پک رہی ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ دیگ پک رہی ہے، وہ باورچی خانے میں سامان اکٹھا ہو رہا ہے، تو یہ دیگ پک رہی ہے، اور اگر سر پک ایک رہی ہے بات- تو کب تک پک سر رہی میں ہے؟ ایک بات بولوں نا، برا آپ نہ مانے، چودھری پرویز الہی صاحب بھی برا نہ مانے، وہ بھی میرا کھلی رہا ہے. مطلب یہ وہ والی بات ہے، بلی کو بولتے ہیں خواب میں چچڑے نظر آتا ہے. بھائی چھوڑو عمران خان کو، 5 سال پورے کرنے دے اس کو یار. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ یار وہ فیل ہے، ٹھیک ہے فیل ہے، چلو میں بھی کہتا ہوں فیل ہے. اسے ایک وعدہ بھی پورا نہیں کیا. میں بھی کہتا ہوں کہ اسے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. حالانکہ مجھے اسے دعوت بھی دی، مجھے اپنی پارٹی میں دعوت بھی دی، اور خود فون کرتا آ رہا. اس کا نمبر میرے پاس ہے. اسی طرح آپ اس نے کیا نواز شریف کے گروپ نے. مگر میں یہ کہتا ہوں اس کو چھوڑو. 2 سال رہتے ہیں، 1.5 سال رہتے ہیں، اس کو پورا کرنے دو. آپ آؤ، آپ اپنے اس منشور پہ عمل کرو. پیپلز پارٹی جو منشور دے گا اس پہ عمل کرے. نون لیگ جو منشور دے گا اس پر عمل کرے. عمران خان جو منشور دے گا اس پر عمل کرے. منشور پڑھو. میں 22 کروڑ عوام کو یہ کہتا ہوں، مخاطب ہوں، کہ بھائی خدا کے لیے جب آپ ووٹ دیتے ہو بالکل دو، کسی کو دیتے ہو بالکل آزاد ہے آپ، مگر منشور پڑھو. اگر منشور پر عمل نہ کرے تو اس کا گریبان کو پکڑو. کم سے کم اپنے ایم پی اپنی ایم این اے. اچھا، یہ جو اس وقت آج پی ڈی ایم کا اجلاس بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، ایم کیو ایم بھی ایکٹیو ہو چکی ہے، کاف لیگ والے بھی نظریں جمائے ہیں کہ دیکھ کب پکے، اور یہ شہباز شریف صاحب بھی، ان کی بھی آنیاں جانیاں شروع ہیں. تو یہ کوئی رزلٹ نکال پائے گی اپوزیشن؟ سر میں نے پھر یہی کہا نا، دیکھو ہماری تو یہی مصیبت ہے نا، ہم نے اس عوام کو بنایا بے وقوف. ووٹ لیتے ہیں اس سے، کرسی پہ برانجمان ہوتے ہیں، مراحت لے لیتے ہیں، منسٹر بنتے، سیکرٹری بن جاتے ہیں، چیئرمین جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے ہم بن جاتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں. مگر اس عوام کی بلائی کو ہم بھول جاتے ہیں. اس عوام کی بلائی اس میں ہے. میں اپوزیشن کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس کو چھوڑو، بھائی اس کو ٹرم پورا کرنے دو. جب آپ آئیں گے میدان میں، آپ دیو، حل دیو نا، ابھی دیو. کو کیا ہے حل؟ یہ مہنگائی کو کیا حل ہے بھائی؟ میں نون لیگ سے بھی پوچھتا ہوں، میں پیپلز پارٹی سے بھی پوچھتا ہوں، میں فضل الرحمان رضوان سے بھی پوچھتا ہوں، اس کا حل دو. یہ ساری یہ جو گہما گہمی شروع ہوئی، بی این پی نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے بی این پی؟ بی این پی بھی بس پارلیمنٹ ادھر ہے، اسلام آباد میں ہے یا بلوچستان میں ہے؟ بی این پی کا تو ابھی ہوا تھا، سیشن ہوا تھا اس کا، اپنا الیکشن ہوا تھا جو اندرونی پارٹی کا، اس میں مصروف تھا. تو ابھی شاید اسلام آباد آ گئے ہوں گے. اگر عدم اعتماد آتی ہے تو کیا بی کریں این گے؟ پی کو بھی اپنا رول ادا کرنی چاہیے، سیاسی رول، صرف نہ بلوچستانی رول، جو پارلیمانی رول ہے. اگر عدم اعتماد لے آتی ہے اپوزیشن کسی کے خلاف، اسپیکر کے خلاف یا وزیر اعظم کے خلاف، تو بی این پی کدھر کھڑی ہوگی؟ یار یہ تو میں نے پوچھا نہیں، سچ بولوں آپ کو، میرا بات نہیں ہوئی اس بات پہ، نہ مینگل صاحب سے ہوئی ہے، نہ دوسرے سے میرے بات ہوئی کہ یار آپ کیا کریں گے، آپ کیا نہیں کریں گے. مصیبت یہ ہے کہ آج کل پارٹیوں میں مشاورت نہیں ہوتی. جو پارٹی کی ہیڈ بولے نا، بس دیٹس آل. اس کا مطلب ہے کہ آپ بی این پی سے بھی جانے والے ہیں؟ نہیں، میں بی این پی میں ہوں. مجھے جب تک بی این پی نہ نکالے میں تو ہوں بی این پی میں. جب انہوں نے مجھے نکال دیا کہ بھائی ناصر صاحب کی ضرورت نہیں ہے بی این پی میں، ٹھیک ہے، پھر میں جا کر گھر بیٹھ جاؤں گا. ابھی عمر میں تقاضا بھی وہی ہے کہ میں، لیکن پاکستان کو آپ جیسے سیاستدانوں کی ضرورت ہے، پاکستان کو اچھے سیاستدانوں کی ضرورت ہے میرے بھائی. آپ جیسے سیاستدانوں نہیں، میرے جیسے کیا ہے، میں تو غریب آدمی ہوں. سچ تو بولے نا. ہاں، سچ تو بولے. سچ بولے. یہ میں بولتا ہوں کہ سچ بولنا چاہیے. جو کچھ مثال کے طور پر یہ پانی ہے، سفید ہے، بس یہ سفید بولو اس کو یار، اس کو تو کالا مت بولو یار، نظر بھی آ رہا ہے. جو کچھ ہے وہی بولو. پھر سیاست جب کرتے ہو، سیاست، افسوس یہ ہے کہ سیاست نہیں ہو رہا ہے پاکستان. سیاست مقدس لفظ ہے. ہمارے 1,24,000 انبیاء نے سیاست کی، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کی ہے. خدا کے لیے
سیاست کرو یار، سیاست کرو جو انبیاء نے کی ہے۔ بہت شکریہ سید ناصر علی شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔